اللهم صل على سيدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ علم البلاغت میں 3 علوم ہوتے ہیں، ایک علم المعانی اور دوسرا علم البیان، تیسرا علم البدیع۔ اس سے پہلے علم المعانی کی تفصیل بیان ہوئی ہے، اس کے اندر مختلف ابواب کا اور مختلف چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے، اور اب دوسرا جو علم ہے علم البیان، اس کی تفصیل بیان کرنا شروع کر رہے ہیں۔ علم البیان هو علم يريك الطرق المختلفة التي توضح بها معنى الواحد المناسب للمقام۔ علم البیان کی پہلے تعریف بیان کی ہے کہ علم البیان وہ علم ہے جو آپ کو مختلف طریقے دکھلاتا ہے، مختلف طریقے سکھاتا ہے، جن طریقوں کے ذریعے سے آپ ایک ہی معنی کو مختلف انداز سے بیان کر سکتے ہیں، اس کی وضاحت کر سکتے ہیں، جو بھی اس مقام کے مناسب ہو، اس محل کے مطابق، صورتحال کے مطابق جو طریقہ بھی زیادہ مناسب لگتا ہو، اس طریقے پر آپ اس معنی کو واضح کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں۔ یہ کسی معنی کو ادا کرنے کے، بیان کرنے کے جو مختلف طریقے ہوتے ہیں وہ علم بیان کے اندر معلوم ہوں گے۔ مباحث اس کے اندر جو مباحث ہوتی ہیں وہ زیادہ بڑی بڑی 3 مباحث ہوتی ہیں، ایک تشبیہ ہے، دوسرا مجاز ہے، تیسرا کنایہ ہے۔ تشبیہ کی مثال دی ہے، جیسے محمد کالبدری، محمد بدر کی طرح ہیں، جو رات کے چاند کی طرح ہے، تو اس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ وَلَهُ ارکان، تشبیہ کے اندر پھر آگے ارکان بھی ہوتے ہیں، جیسے آگے تفصیل آ رہی ہے، انواع اس کی اقسام بھی ہوتی ہیں، مختلف اغراض بھی ہوتی ہیں کہ کس غرض سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ دوسری اس میں اہم چیز ہوتی ہے مجاز، جس کی مثال دی ہے کلمن الاسد علی، میرے ساتھ بات کی ہے ایک شیر نے جو کہ علی ہے، تو شیر بول کر علی کو کنایتاً شیر بولا ہے، یہاں پر مجازن یہ شیر بولا ہے علی کو مجازی معنی کے طور پر۔ بلکنایہ کسی چیز کنایہ ہوتی ہے، جیسے فلان کثیر الرمادی، فلاں جو ہے ان کے ہاں راکھ بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ راکھ ہونا یہ کنایہ ہے اس بات سے کہ ان کے ہاں کھانا بہت پکتا ہے، مہمان بہت آتے ہیں تو وہ بہت سخی ہے، ضیافت بہت کرتا ہے۔ یہ کنایتاً اس طرح اس سے یہ اس کے سخاوت کو مراد لیا ہے۔ آگے ان سب کی تشریح بیان کریں گے۔ الاضاح التشبیہ، علم بیان میں جو 3 چیزیں ہیں اس میں سے ایک چیز تشبیہ ہے، اس کی یہاں پر وضاحت شروع کر رہے ہیں۔ اس کی مثال دی ہے محمد کالبدری فی الجمال، محمد چودھری رات کے چاند کی طرح ہے جمال میں، یعنی خوبصورتی میں۔ اب یہ مکمل ایک تشبیہ ہے، اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔ وارکانہ اربعۃ، تو تشبیہ کے جو ارکان ہوتے ہیں وہ 4 ہوتے ہیں، ایک المشبہ جس چیز کو تشبیہ دی جا رہی ہے، والادات دوسرا ہوتا ہے حرف، جس حرف کے ذریعے سے تشبیہ دی جا رہی ہوتی ہے، جیسے کاف ہے، کأن ہے، مثل ہے وغیرہ۔ تیسری چیز ہوتی ہے مشبہ بہ، تو مشبہ بہ جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، اور چوتھی چیز ہوتی ہے وجہ الشبہ، جس وجہ سے تشبیہ دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو مذکورہ مثال ہے محمد کالبدری فی الجمال، اس میں آپ دیکھیں محمد کو تشبیہ دی جا رہی ہے تو یہ مشبہ ہے، کاف حرف ہے، اس کے ذریعے سے تشبیہ دی جا رہی ہے تو یہ ادات ہے، ادات تشبیہ، اور بدر چودھری رات کے چاند کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے تو یہ مشبہ بھی ہے، اور فی الجمال جمال میں خوبصورتی میں تشبیہ دی جا رہی ہے تو یہ وجہ شبہ ہے، وجہ تشبیہ ہے۔ فإذا ذکرت الارکان الاربعہ، پھر تشبیہ کی مختلف انواع اور اقسام بنتی ہیں تو وہ ان ارکان کے موجود ہونے یا حذف ہونے یا اس طرح کے اعتبار سے بنتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو 4 ارکان ہیں تشبیہ کے، یہ سارے کے سارے اگر مذکور ہوں، موجود ہوں، جس طرح یہ اوپر مثال گزری ہے محمد کالبدری فی الجمال، فهو تشبیہ مرسل، اس کو تشبیہ مرسل کہا جاتا ہے۔ فإن حذفت الادات، اگر حرف تشبیہ حذف کر دیا گیا ہو، باقی 3 ارکان موجود ہوں، فهو مؤکد، اس کو تشبیہ مؤکد کہا جاتا ہے، تو یہ الگ قسم بن جاتی ہے۔ فإن حذف وجہ الشبہ، اگر باقی تینوں چیز موجود ہوں، وجہ تشبیہ موجود نہ ہو، فهو مفصل، تو اس کو تشبیہ مفصل کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال دی ہے النحو للسان کالملح فی الطعام، یہ کسی بھی زبان کے اندر جو نحو ہوتی ہے وہ ایسی ہے جیسے کھانے میں نمک ہے، تو اس میں نحو کو تشبیہ دی جا رہی ہے
یہ مشبہ ہے اور نمک کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے اور مشبہ بھی ہی ہے، اور کاف حرف تشبیہ بھی موجود ہے، وجہ تشبیہ موجود نہیں ہے، تو اس کو تشبیہ مفصل کہا جائے گا۔ فإن حذف وجہ الشبہ والاداة، اگر مشبہ مشبہ بھی دونوں موجود ہیں، وجہ تشبیہ اور ادات تشبیہ حرف تشبیہ کو حذف کر دیا گیا ہے، فهو بلیغ، اس کو تشبیہ بلیغ کہا جاتا ہے، وہ اقواہا، یہ ساری اقسام میں سے زیادہ مضبوط اور قوی قسم سمجھی جاتی ہے، اس میں بہت عمدہ طریقے سے تشبیہ دی جا رہی ہوتی ہے، جیسے محمد بدر، محمد جو جی رات کا چاند ہے، تو اس کو چاند ہی کہہ دیے، چاند کی طرح نہیں، حرف کو بھی وہ حذف کر دی ہے اور وجہ تشبیہ کو بھی حذف کر دیا ہے، تو یہ بہت عمدہ اور بلیغ تشبیہ شمار ہوتی ہے۔ آگے کہتے ہیں مشبہ اور مشبہ بھی ہی جو دو چیزیں ہیں جو اس کے اہم ارکان میں سے ہوتے ہیں، ان کی ادھر مختلف صورتیں ہیں، یا تو وہ دونوں حصی ہوں گے، مطلب ایسی چیزیں جو محسوس ہوتی ہیں، نظر آتی ہیں یا محسوس کی جا سکتی ہیں، جیسے کسی کے خط رخسار کو گلاب کے پھول کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، دونوں چیزیں حصی ہیں، محسوس ہونے والی، نظر آنے والی ہیں۔ اسی طرح الجلد الناعم، جو نرم جلد ہے، اس کو ریشم کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، دونوں محسوس ہونے والی چیزیں، ایسی چیزیں ہیں۔ یہ کبھی ایسا ہوگا دونوں چیزیں عقلی ہوں گی، مشبہ اور مشبہ بھی دونوں، جیسے العلم حیات، علم زندگی ہے، تو علم بھی ایسی چیز ہے جو عقلی ہے، تب ذہن میں سوچی جاتی ہے، سمجھ جاتی ہے، سامنے نظر آنے والی نہیں ہوتی، محسوس ہونے والی، اور زندگی بھی ایسی ہے کہ جو محسوس ہونے والی، نظر آنے والی نہیں ہے، عقلی چیز ہے، دونوں کو مشبہ اور مشبہ بھی دونوں اس میں عقلی ہیں۔ او احدہما حسی والآخر عقلی، جب کبھی ایسا ہوگا کہ ایک حسی ہوگا دوسرا عقلی، جیسے موت کو تشبیہ دی ہے درندے کے ساتھ، تو درندہ جو ہے وہ ایک محسوس چیز ہے، نظر آنے والی، اور موت جو ہے وہ ایک عقلی چیز ہے۔ اور اسی طرح اچھے اخلاق کو خوشبو عطر کے ساتھ تشبیہ دی ہے، تو عطر جو ہوتی ہے وہ محسوس ہونے والی، نظر آنے والی ہے، اچھے اخلاق وہ عقلی چیز ہیں۔ یہ تین طرح کی اس میں صورتیں بنتی ہیں۔ انواع التشبیہ، اگر تشبیہ کی اقسام بیان کر رہے ہیں، ایک قسم ہے تشبیہ التمثیل، جس میں ایک پوری تمثیل مثال بیان کر کے اس کو دوسری مثال کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہوتی ہے، پوری ایک کیفیت اور صورت ہوتی ہے۔ وہ مکان وجہ الشبہ فی منتزع من متعدد، اس کے اندر جو وجہ تشبیہ ہوتی ہے وہ متعدد چیزوں سے نکالی گئی ہوتی ہے، مطلب ایک چیز نہیں ہوتی، اس طرح اس سے پہلے تشبیہ میں کیا تھا، جمال وہ ایک چیز تھی، یہاں پر یہ کہ متعدد چیزوں سے ملا کر ایک چیز بن رہی ہوتی ہے، اس کو تشبیہ دی جا رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے۔ مثال دی ایک شعر ہے اشعار کا، بأن مثار النقع فوق رؤوسنا، گویا کہ ہمارے سروں کے اوپر جو گرد و غبار کا اڑنا ہے، اور وہ اسیافنا، اور جو ہماری تلواریں ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک رات ہے، تہاوا کواکبہ، جس کے ستارے جو ہے نا وہ گر رہے ہیں۔ یہاں پر مشبہ اور مشبہ بھی مرکبات، دونوں چیزیں جو ہے نا وہ مرکب ہیں، مختلف چیزوں سے مل کر بنی ہیں، ایک ایک چیز نہیں ہے۔ تو اس میں وجہ تشبیہ کیا ہے، پوری جو حیت ہے جو متعدد امور سے مل کر بنی ہے، وہ وجہ تشبیہ ہے، اس میں ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ گویا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو جنگ چل رہی ہے، گرد و غبار اس میں اڑ رہا ہے، اور اس کے اندر جو ہماری تلواریں چل رہی ہیں، یہ ساری جو کیفیت ہے، اس ساری کیفیت کو تشبیہ دی جا رہی ہے کس کے ساتھ، یہ اجرام، ایسے اجسام ہیں، لامیہ جو چمکنے والے ہیں، متفرق ہیں، مختلف ہیں، جو کسی اندھیری رات کے اندر جو ہے نا وہ گر رہے ہیں، اندھیری رات میں جس طرح ستارے گر رہے ہوں تو وہ چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر، اس طرح جنگ کے وقت گرد و غبار ہے اور بہت اندھیرا ہے، اس کے اندر ہماری تلواریں چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، تو پوری ایک کیفیت کے ساتھ جو ہے نا وہ متعدد امور سے ملی ہوئی ایک کیفیت کو، متعدد امور سے ملی ہوئی ایک کیفیت کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، اس کو تشبیہ تمثیل کہا جاتا ہے۔ اگر اس طرح نہ وہ ایک چیز ہو تو وہ پھر تمثیلی نہیں ہوگی۔ دوسری قسم ہے التشبیہ الضمنی، کہ جس میں صراحتاً تشبیہ نہیں ہوتی، ضمناً اس کے اندر تشبیہ پائی جا رہی ہوتی ہے، جیسے ابو طیب کا قول ہے، من یہن یسل الہوان علیہ، جو بندہ پستی میں چلا جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے، تو یہ ذلت اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ ما لجرح بمیت ایلام، تو اس کو تشبیہ دی ہے کہ میت کو، مردے کو اگر کوئی زخم لگتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو کوئی درد نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تو اس نے فقط شبہ من تعود علی الہوان
جس بندے کو ذلت کی اور پستی کی عادت پڑ گئی ہو اس کو تشبیہ دی ہے، اور اس کو کہا ہے کہ اس کو اس طرح فرق نہیں پڑتا جس طرح کہ ایک میت کو تکلیف کی وجہ سے، زخم کی وجہ سے فرق نہیں پڑتا، اس کو کوئی درد نہیں ہوتا، تو یہ ایک ضمن تشبیہ ہے۔ حالانکہ معنی کے حساب سے تو تشبیہ بن رہی ہے، لیکن الفاظ اس میں ایسے ہیں کہ جس میں کوئی کاف یا کوئی اور ایسا حرف تشبیہ بھی استعمال نہیں ہوا، اور بھی کوئی ایسی تشبیہ والی جو معروف صورتیں ہیں ان میں سے کوئی صورت یہاں پر نہیں استعمال ہوئی، تو یہاں پر اس کو ہم تشبیہ ضمنی شمار کریں گے کہ ضمن تشبیہ دی ہے، ظاہراً کوئی تشبیہ والی صورت یہاں پر نہیں پائی جا رہی۔ اسی قسم ہے تشبیہ المقلوب، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو متکلم ہوتا ہے، بات کرنے والا، وہ تشبیہ کے جو دونوں اطراف ہیں مشبہ اور مشبہ بھی، ان کو پلٹ دیتا ہے، مطلب مشبہ کو مشبہ بھی بنا دیا، مشبہ بھی کو مشبہ بنا دیا، الٹ پلٹ کر دی ہے۔ جیسے البدر کا محمد، تو اصل میں ویسے کیا ہوتا ہے محمد کالبدری، محمد چاند کی طرح ہے، یہاں پر کیا کہ ایک چاند محمد کی طرح ہے، تو مشبہ مشبہ بھی جو تشبیہ کے دو ارکان ہیں ان کو پلٹ دیا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال ہے، شاعر کا قول ہے وَبَدَ الصَّبَاحُ كَأَنَّ غُرَّتَهُ، صبح ظاہر ہوئی ہے اس حال میں کہ اس کی جو سفیدی ہے وہ گویا کہ خلیفہ کا چہرہ ہے، جس وقت خلیفہ کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو اصل کیا ہے کہ خلیفہ کے چہرے کو صبح کی سفیدی کے ساتھ تشبیہ دینی ہے، لیکن یہاں پر صبح کی سفیدی کو خلیفہ کے چہرے کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے، مشبہ مشبہ بھی کو پلٹ دیا ہے۔ وہ نوع من البلاغت، تو یہ بلاغت کی ایک قسم ہے، تشبیہ المقلوب طریف، بہت عمدہ یہ قسم شمار ہوتی ہے، اور یہ اس کے اندر کسی کی تعریف میں مبالغہ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور یہ مبالغہ بہت مقبول بھی شمار ہوتا ہے۔ وقد یشبہ شیء واحد بشیئین فاکثر، بعض اوقات ایک ہی چیز کو دو یا زیادہ چیزوں کے ساتھ بھی تشبیہ دی جا رہی ہوتی ہے۔ جیسے مثال دی ہے کہ حبیب جو میرا محبوب ہے، اس کے جو صدغ کن پٹی کے بال ہیں، گردن کے اوپر کے بال ہیں، اور اس کو وحالی، اور میری حال جو ہے نا، ان دونوں کو تشبیہ دی جا رہی ہے کل لیالی، ان دونوں کی حالت ایسی ہے جیسے رات ہوتی ہے، مطلب وہ جس طرح اس کے کن پٹی کے بال سیاہ ہیں اس طرح میری حالت بھی سیاہ ہے، تو دو چیزوں کے ساتھ جو ہے نا وہ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اغراض التشبیہ، اس کے بعد تشبیہ کی اغراض بیان کر رہے ہیں کہ کس غرض سے، کس مقصد سے تشبیہ دی جا رہی ہوتی ہے۔ الغرض من التشبیہ یعود فی الغالب المشبہ، کہتے ہیں کہ غالب یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مشبہ کے اندر کوئی ایسی بات پائی جاتی ہے، غرض جس کی وجہ سے تشبیہ دی جا رہی ہوتی ہے۔ اجمالی بیان امکان ہی، یا تو مشبہ کے امکان کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، جیسے تشبیہ ضمنی میں آیا ہے کہ وہ جو شعر گزرا ہے، ایک بندہ جو نا وہ پستی میں جاتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ آسانی ایسے ہی ممکن ہے جیسے میت کو زخم کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ جس طرح ممکن ہے اس طرح یہ بھی ممکن ہے۔ وَإِمَّا لِبَيَانِ حَالِهِ، کبھی یہ ہوتا ہے کہ مشبہ کی حالت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے اس تشبیہ کے ذریعے سے، جیسے شعر ہے فَإِنَّكَ شَمْسٌ وَالْمُلُوكُ كَوَاكِبُ، تو یعنی جو سامنے بادشاہ ہے جس کی وہ تعریف کر رہا ہے، تو سورج کی طرح ہے، اور باقی جو بادشاہ ہیں وہ سارے ستارے کی طرح ہیں۔ اذا طلعت، جب تو طلوع ہوتا ہے تو ان میں سے کوئی بھی ستارہ ظاہر نہیں ہوتا۔ یہاں پر اس نے کیا کیا ہے، جو ممدوح ہے سامنے مخاطب، اس کی حالت کو بیان کیا ہے کہ تمہاری حالت باقی بادشاہوں کے مقابلے میں ایسی ہے، وہ ہے کہ سورج کو جس طرح باقی ستاروں کی بنسبت حیثیت حاصل ہوتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے تو سارے جو ستارے ہیں چھپ جاتے ہیں، اس طرح تمہارے سامنے باقی بادشاہ ایسے ہیں بِأَنَّهُ لَا ظُهُورَ لَهُ مَعَهُ، تو ان کا آپ کے سامنے کوئی ظہور ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ وَإِمَّا لِتَزْيِينِهِ، بعض اوقات مشبہ کو مزین کر کے بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تشبیہ کے ذریعے، جیسے کہ تشبیہ الاسود بمقلۃ الظبی، ایک بندہ سیاہ ہے، اس سیاہ کو تشبیہ دی جا رہی ہے ہرن کی آنکھ کی جو پتلی ہے اس کے ساتھ، تو ہرن کی جو آنکھ ہے وہ بہت ذرا سیاہ ہوتی ہے اور وہ خوبصورت بھی ہوتی ہے، تو اس سیاہ بندے کو اس کے ساتھ تشبیہ دے کر اس کو مزین کرنا، خوبصورت کر کے پیش کرنا مقصود ہے۔ اور تقبیح ہی، یا کسی کو تشبیہ دے کر اس کی قباحت برائی بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، تو مثال دی ہے کہ وہ بندہ ایسے ہنستا ہے جیسے بندر ہے، بندر کی طرح ہنستا ہے، تو اس کی قباحت، مشبہ کی قباحت بیان کرنا مقصود ہے۔ یا توضیح صورت ہی، کسی کی صورت کی وضاحت کرنا کہ اس کی صورت کیسی ہے، حیت کیسی ہے، شکل کیسی ہے،
یہ بیان کرنے کے لیے تشبیہ دے کر سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ حینما تشبہ مجہولا بمعلوم، جیسے آپ کسی مجہول چیز کو معلوم چیز کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں تو وہاں پر یہ مقصود ہوتا ہے کہ معلوم چیز جس طرح اس کو معلوم ہے سامنے والے کو، اس کے ذریعے سے وہ مجہول کو بھی پہچان لے، اس کو کچھ نہ کچھ وضاحت ہو جائے۔ جیسے ایسا بندہ جو چیتے کو نہیں پہچانتا، اس کو آپ کہتے ہیں کہ النمر کالقط، چیتا جو ہے وہ بلی کی طرح ہوتا ہے تو وہ جسامت اس کی بڑی ہے لیکن شکل و صورت اور چال ڈال جو اس کی ہے وہ بلی کی جیسی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک اس کی شکل وضاحت کرنے کے لیے، صورت کی وضاحت کرنے کے لیے آپ نے اس کو تشبیہ دی۔ اس طرح مختلف مقاصد کے لیے، اغراض کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہوتی ہے، تو اس کے اندر ایک تو تشبیہ کے ارکان کون سے ہیں، پھر تشبیہ کی اقسام کون سی ہیں، پھر تشبیہ کے اغراض کون سے ہیں، یہ سب چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔